السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمۃ والقرآن، والصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی کفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، ہر شر اور ہر فتنے سے بچا کر رکھے، دین پر نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بہترین استقامت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت اور عافیت کا معاملہ کرے، قرآن کے احکامات کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سمجھنا، ان پر عمل کرنا، تدبر اور تفکر کرنا اور انہیں دوسروں تک پہنچانا آسان فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 111 ہے اور سورۃ التوبہ کی آیات 117 سے لے کر 129 تک ہے۔ آئیے پہلے الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ الفاظ کی وضاحت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، البتہ، تحقیق۔ لا لام تاکید ہے اور قد کلمہ تحقیق ہے۔ تابہ، مہربان ہوا، توجہ دی، توبہ قبول فرمائی۔ یہ فعل ماضی واحد بذکر غائب ہے۔ تابہ یتوبو سے بستر ہے توبتن۔ اللہ، اللہ، علی النبی، نبی پر، و اور المہاجرین، مہاجرین کے، والانصار اور انصار کے۔ الانصار جو ہے یہ نصر المصدر سے اسم فاعل ہے اور جمع مذکر ہے۔ الذین، وہ لوگ یا جنہوں نے، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے۔ اتبعوہ، پیروی کی، اس کی۔ یہاں اتبعو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے۔ اتبع یتبعو سے بستر ہے اتباع، جس کے معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے۔ فی ساعۃ العسرہ، سخت تنگی کے وقت یا سخت تکلیف اور سختی کی گھڑی میں۔ یہاں ساعتی مجرور ہے اور العسرتی مضاف الیہ ہے۔ تنگ دستی کو یعنی سخت تنگی کو کہا جاتا ہے۔ من بعد ما، اس کے بعد کے۔ من حرف جر ہے، بعدی مجرور ہے اور ما جو ہے وہ مصدریہ ہے۔ کادا، قریب تھا۔ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ کادا یکودو سے بستر ہے کودن، جس کے معنی ہے قریب ہونا۔ یزیغ، کج ہو جائیں، پھر جائیں، ٹیڑھی ہو جائیں۔ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ زاغ یزیغ سے بستر ہے زیغن، جس کے معنی ہے ٹیڑھا ہونا، کج ہونا۔ قلوب، دل، اس کا واحد ہوتا ہے قلبن۔ فریقن، ایک گروہ، ایک فریق، یہ مضاف الیہ ہے۔ منہم، ان میں سے۔ ثم، پھر۔ تاب، وہ مہربان ہوا۔ علیہم، ان پر۔ انہ، بے شک وہ۔ بہم، ساتھ ان کے۔ رؤوف، شفقت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ رأفت مصدر سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت شفقت کرنے والا۔ رحیم، مہربان ہے، بہت
رحم فرمانے والا ہے۔ رحمت مصدر سے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ و اور الثلاثتی اوپر تین کے، یہاں پہ جو ہے نا الثلاثتی یہ مجرور ہے، الذین وہ لوگ، خلفو جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یعنی وہ پیچھے چھوڑے گئے۔ یہ فعل بازی مجہول جبا مذکر غائب ہے۔ خلف یخلف سے بستر ہے تخلیف، جس کے معنی ہے پیچھے چھوڑنا، پیچھے رہنا۔ حتی یہاں تک کہ، یہ حرف غایت ہے۔ اذا معنی ہے جب، یہ ظرف زمان بمعنی شرط آیا ہے۔ ضاقت تنگ ہو گئی، یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے۔ ضاق یضیق سے بستر ہے ضیق، تنگ ہونا، معصور ہونا۔ علیہم ان پر، الارض زمین، بما باوجود اس کے جو، رحبت وہ کھلی تھی، وہ کشادہ تھی۔ یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے۔ رحبہ یرحب سے مصدر ہے رحبن، کشادہ ہونا، فراخ ہونا۔ و اور ضاقت تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس، و اور ظنوا انہوں نے جان لیا، یعنی یقین کر لیا۔ یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ ظن یا ظن سے مصدر ہے ظن، گمان کرنا، سمجھنا، یقین کرنا۔ ان کے یہ مصدریہ ہے۔ لا نہیں، ملجأ کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ۔ یہ الجاء مصدر سے اسم ظرف مکان ہے، من اللہ اللہ سے، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے، الیہ اس کی طرف، ثم پھر، تاب وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یہاں پہ لی لام تعلیل ہے، اور یتوبو فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، هو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں شروع میں ہوا منفصلہ ضمیر ہے، اور التواب جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ توبۃ مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت توبہ کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، دونوں توابن دونوں کو کہا جاتا ہے۔ الرحیم مہربان ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا ایھا الذین کے معنی ہے اے لوگو، اور پہلے بھی آ چکے ہیں یہ، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ آمنو فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ اتقو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے۔ اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ و اور کونو ہو جاؤ، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، مع الصادقین سچے لوگوں کے ساتھ۔ مع مضاف ہے، اور الصادقین مضاف الیہ ہے۔ صدق مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الصادق۔ ما نہیں، کانا ہے، لأہل المدینتی مدینہ والوں کے لیے۔ و اور من جو یہ اسم موصول ہے، حولہم ان کے آس پاس تھے۔ حولہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے۔ من الاعرابی اعراب میں سے، ان کے، یتخلف وہ پیچھے رہ جائیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ تخلف یتخلف سے مصدر ہے تخلف، جس کے معنی ہے پیچھے رہنا۔ ان سے یہ حرف جر ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول۔ و اور
لا یرغبو وہ نہ منہ موڑیں، نہ وہ بے پرواہ ہوں۔ یہ فعل مضارع منفی جواب مذکر غائب ہے۔ راغبہ یرغبو سے مصدر ہے رغبن و رغبتن، جس کے معنی ہے رغبت رکھنا، عزیز رکھنا، بِأَنفُسِہِم اپنے نفسوں کی وجہ سے، ان نفسی اس کے نفس سے، اس کی جان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر۔ ذالکہ یہ، ذالکہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، بِأَنَّہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، لا یصیبہم نہیں پہنچی ان کو، لا یصیبو فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ اصاب یصیبو سے مصدر ہے اصابتن، جس کے معنی ہے پہنچنا، ہم ضمیر ہے۔ ظمأن پیاس یہ مصدر ہے، و اور، لا نہ، نصبن تھکاوٹ مشقت یہ اسم ہے، و اور، لا نہ، مخمصۃن بھوک اسم ہے یہ، یعنی ایسی بھوک جس سے پیٹ میں گڑا پڑ جائے۔ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ ہی کے معنی ہے اللہ کے، و اور، لا یطؤون نہیں انہوں نے لتاڑا، نہیں انہوں نے داخل ہوئے، یعنی وہ داخل نہیں ہوتے، یہ بھی معنی ہے اس کے، نہیں وہ چلتے۔ یہ فعل مضارع منفی جواب مذکر غائب ہے۔ واطیہ یطؤ سے مصدر ہے وطئن دشمن کے علاقے میں داخل ہونا، یہ اس کے معنی ہے۔ موطئن کسی لتاڑنے کی جگہ کو، یعنی روندی ہوئی جگہ، کوئی مقام، یہ اسم ظرف مکان ہے۔ یغیظ وہ غصہ دلائے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ غاظ یغیظ سے مصدر ہے غیظن، جس کے معنی ہے غصہ دلانا، اشتعال دلانا، غضبناک کرنا۔ الکفار کفار کو، یہ جمع مکسر ہے، و اور، لا ینالون نہ انہوں نے لیا، یعنی وہ حاصل نہیں کرتے۔ یہ فعل مضارع منفی جواب مذکر غائب ہے۔ نال ینالو سے مصدر ہے نیلن، جس کے معنی ہے پانا، حاصل کرنا۔ من عدوٍ کسی دشمن سے، نیلن کچھ لینا، کوئی کامیابی، یہ مصدر ہے۔ الا مگر، کتبہ لکھا گیا، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے۔ کتب یکتبو سے مصدر ہے کتابۃ لکھنا، لہم ان کے لیے، بھی ساتھ اس کے، عمل صالح نیک عمل، عمل موصوف ہے مصدر ہے اور صالح صفت ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ اضاع یضیع سے مصدر ہے اضاعۃ ضائع کرنا۔ اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر، احسان کرنے والوں کا اجر، محسنین کا اجر۔ اجرا جو ہے یہ مضاف ہے، اجر کو، جزا کو، بدلے کو کہا جاتا ہے۔ المحسنین یہ مضاف الیہ ہے۔ احسان مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے المحسن۔ و اور، لا ينفقون نہیں وہ خرچ کرتے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے۔ انفق ينفق سے مصدر ہے انفاق، جس کے معنی ہے خرچ کرنا۔ نفقۃ تن، نفقۃ کے معنی ہوتے ہیں کوئی خرچ کرنا۔ صغیرۃ چھوٹا، صغر مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے اور واحد مؤنث ہے۔ و اور، لا نہیں، کبیرۃ کوئی بڑا، کبر مصدر سے یہ صفت مشبہ واحد مؤنث ہے۔ و اور، لا نہیں، کبیرۃ کوئی بڑا، کبر مصدر سے یہ صفت مشبہ واحد مؤنث ہے۔ و اور، لا نہیں، کبیرۃ کوئی بڑا، کبر مصدر سے یہ صفت مشبہ واحد مؤنث ہے۔
لا یقطعون نہیں پار کی انہوں نے، یعنی وہ طے نہیں کرتے. یہ فعل مضارع منفی جبا مذکر غائب ہے. قطع یقطع سے بصر ہے قطع کاٹنا، طے کرنا. وادین کوئی وادی، الا مگر، کتبہ لکھا گیا، لہم ان کے لیے، لیجزیہم جزا دے گا، بدلہ دے گا ان کو، اللہ اللہ. یجزیہ جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. جزا یجزی سے مصدر ہے جزاء جزا دینا، بدلہ دینا. احسنا بہترین کا. حسن سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے. ما جو کچھ، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. یہ فعل مضارع جبا مذکر غائب ہے. عامل یعملو سے مصدر ہے عمل عمل کرنا. وبا کانا اور نہیں ہے المؤمنون مومن. یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. لینفروا ضرور وہ نکلیں. یہ فعل مضارع جبا مذکر غائب ہے. نفر ینفر سے مصدر ہے نفور نکلنا. کافتن سارے کے سارے اسم جمع ہے. یہ جمیعا کے معنی میں آتا ہے. فلولا پھر کیوں نہ، نفر وہ نکلا یا وہ نکلی. یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. من کل فرقۃ ہر گروہ میں سے. فرقۃ مضاف الیہ ہے. منہم ان میں سے. طائفۃ کچھ لوگ یا ایک جماعت. توفن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے. لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں. لی لام تعلیل ناصبہ ہے. یتفقہوا فعل مضارع جبا مذکر غائب ہے. تفقہ یتفقہ سے بصر ہے تفقہن یعنی سمجھ حاصل کرنا. فی الدین دین میں. و اور یونذروا تاکہ وہ خبردار کریں. یونذروا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. انذر ینذر سے مصدر ہے انذار ڈرانا یا وہ ڈرائیں. قومہم اپنی قوم کو. قوم مضاف ہے. اذا معنی ہے جب. یہ ظرف زمان بمعنی شرط ہے. رجعوا وہ لوٹیں. یہ فعل ماضی جبا مذکر غائب ہے. رجع یرجع سے مصدر ہے رجوع لوٹنا، واپس آنا. الیہم ان کی طرف. لعلہم تاکہ وہ. لعل حرف مشبہ بالفعل ہے. یحذرون وہ ڈریں، وہ بچیں. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. حذر یحذر سے مصدر ہے حذر و حذر ڈرنا. یا ایہا اے الذین جو ایمان لائے ہو. آمنو یعنی جو ایمان لائے ہو. الذین وہ لوگ. پہلے یہ سب آ چکے ہیں الفاظ. قاتلو تم جنگ کرو. یہ فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. قاتل یقاتلو سے مصدر ہے مقاتلۃ جنگ کرنا. الذین ان لوگوں سے. یلونکم وہ تمہارے قریب ہیں یا وہ تمہارے آس پاس ہوتے ہیں. یلون فعل مضارع جبا مذکر غائب ہے. ولی یلی سے مصدر ہے ولیٌ اور ولایۃ جس کے معنی ہوں گے قریب ہونا، آس پاس ہونا. من الکفاری کفار میں سے. کفر مصدر سے یہ اسم فاعل جبا مذکر ہے. ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں. یہاں پہ شروع میں وہ حرف عطف ہے. لام ساکن لام امر ہے اور یجدوا فعل مضارع جبا مذکر غائب ہے. وجد یجد سے مصدر ہے وجدان جس کے معنی ہے پانا. فیکم تم میں سے. غلظتاً سختی، قوت دل کی سختی. کسی سیال قوام والی چیز کے گاڑے ہونے کو کہا جاتا ہے غلظتن، جیسے شربت کا گاڑا ہونا. وَاعْلَمُوا اور جان لو. اعلموا فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. علم
یعلم سے مصدر ہے علم، جس کے معنی ہے جاننا. ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یہاں مع مضاف ہے اور المتقین مضاف الیہ ہے. اتقاؤن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. واحد ہوتا ہے المتقی. و اور اذا جب ما یہاں پہ زائدہ ہے، انزلت اتاری جاتی ہے. یہ فعل بازی مجہول واحد مونث غائب ہے. انزل ینزل سے مصدر ہے انزال اتارنا، نازل کرنا. سورتن کوئی سورت. فمنہم تو ان میں سے، من جو یہ اسم موصول ہے، یقول وہ کہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. ایکم کون ہے تم میں سے. ایو استفامیہ ہے اور کم ضمیر ہے. زادت ہو بڑھایا اس کو. زادت فعل بازی واحد مونث غائب ہے. زادہ یزیدو سے مصدر ہے زیادہ کرنا. حاضی ہی اس، یہ اسم اشارہ واحد مونث ہے. ایمانن ایمان یہ مصدر ہے. فاما تو رہے. ف حرف عطف ہے، اما حرف شرط ہے. الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. فزادتہم تو بڑھا دیا اس نے ان کو. ف حرف عطف ہے، زادت یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے. زادہ یزیدو سے مصدر ہے زیادتن زیادہ کرنا، بڑھانا. ایمانن ایمان میں. و اور ہم وہ، یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. استبشر یستبشرو سے مصدر ہے استبشارن، جس کے معنی ہے خوش ہونا. و اور اما رہے حرف شرط ہے اور تفصیل کے لیے آیا ہے. الذین وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرضن بیماری ہے، مرض ہے، یہ مصدر ہے. فزادتہم اس نے بڑھا دیا ان کو. رجسن نجاست، گندگی، پلیدی. الی رجسہم ان کی نجاست کے، ان کی گندگی کے ساتھ. رجسی جو ہے یہ مجرور ہے اور مضاف ہے. و اور ماتو مر گئے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے. ماتا یموتو سے مصدر ہے موتن مرنا. و اس حال میں کہ یہ حالیہ ہے. کافرون وہ کافر تھے. کفرن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے. اولا کیا بھلا نہیں. استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے. و اور لا یرون وہ نہیں دیکھتے. یہ فعل مضارع مرفوع جمع مذکر غائب ہے. رآ یرا سے مصدر ہے رؤیتن دیکھنا. انہم کہ بے شک وہ، یفتنون آزمائے جاتے ہیں. فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب ہے. فتنہ یفتنو سے مصدر ہے فتنن و فتونن آزمائش میں ڈالنا. فی کل عامن ہر سال، ہر سال میں. آمین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مرتن ایک بار. او یا مرتینی دو بار، یہ تثنیہ ہے. ثم پھر. لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے. فعل مضارع مرفوع جمع مذکر غائب ہے. ولا اور نہ. ہم وہ، یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. اذ ذکر یذکر سے مصدر ہے اذکرن، جس کے معنی ہے نصیحت قبول کرنا. و اور اذا جب، ما یہ زیادہ ہے. انزلت
اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے۔ فعل بازی مجہول واحد مونث غائب ہے۔ انزل ینزل سے مصدر ہے۔ انزال اتارنا، نازل کرنا۔ سورۃ کوئی صورت، اسم نکرہ ہے یہ۔ نظر دیکھتے ہیں۔ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ نظر ینظر سے مصدر ہے نظر، جس کے معنی ہے دیکھنا۔ اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ دیکھتا ہے۔ بعضهم ان میں سے بعض، بعض مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے۔ الی بعض بعض کی طرف۔ حل کیا یہ استفہامیہ ہے۔ یراکم دیکھتا ہے تم کو۔ یرا فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ رآ یرا سے مصدر ہے رؤیۃ دیکھنا، کم ضمیر ہے۔ من احد کوئی ایک، احد اسم نکرہ ہے۔ ثم پھر، انصرفوا وہ منہ پھیر جاتے ہیں۔ یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ انصرف ینصرف سے مصدر ہے انصراف، جس کے معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، ایک حالت سے دوسری حالت پر پلٹ جانا، لوٹ جانا۔ اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ صرف اگر ہو صرف اللہ تو معنی ہوں گے پھیر دیا اللہ نے۔ صرف فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ صرف یصرف سے مصدر ہے صرف، معنی ہے پھیرنا، ہٹانا۔ قلوبہم ان کے دلوں کو۔ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم قوم ہے، لوگ ہیں یا ایک قوم ہے۔ لا یفقہون جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، جو نہیں سمجھتے۔ یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے۔ فقہ یفقہ سے مصدر ہے فقہ، جس کے معنی ہے سمجھ سے کام لینا۔ لقد البتہ تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس۔ جاء فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ جاء یجیء سے مصدر ہے مجیء، جس کے معنی ہے آنا۔ رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے۔ عزیز گراں ہے، شاک ہے۔ عزت سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ علیہ اس پر، ما جو یہ اسم موصول ہے۔ عنتم ضرر پہنچائے تم کو، تکلیف پہنچائے تم کو، گرفتار کرے تم کو۔ یہ فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے۔ عنتا یعنت سے مصدر ہے عنت، مصیبت میں، تکلیف میں گرفتار ہونا۔ حریص حریص ہے۔ حرص سے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی بہت حریص ہے، خواہش مند ہے۔ علیکم تمہارے بارے میں۔ بالمؤمنین مومنوں پر۔ رؤوف شفقت کرنے والا ہے۔ رأفت سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت شفیق، نہایت شفقت کرنے والا۔ رحیم مہربان ہے۔ رحمت مصدر سے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ فإن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑیں۔ یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ تولا یا تولا سے مصدر ہے تولی، منہ موڑنا۔ فقل تو کہہ دیجئے، قل فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ۔ حسبی مضاف ہے، مصدر ہے، یا ساکن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے۔ ہوا وہی، علیہ اس پر، یہاں علی حرف جر ہے اور ہی مجرور اور ضمیر ہے۔ توکلت میں نے بھروسہ کیا۔ یہ فعل بازی واحد متکلم ہے۔
توکلا یتوکلوا سے مصدر ہے توکل جس کے معنی ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا. وا اور ہوا وہ، ربو رب ہے، یہ مضاف ہے. العرش العظیم عرش عظیم کا. العرشی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، موصوف ہے، اور العظیم یہ عظمت مصدر سے صفت مشبہ ہے، معنی ہے بہت بڑا، یعنی بڑا عظیم. آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم
من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آج کی آیات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جو کہ سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ آیت نمبر 117 ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اس آیت میں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر بھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، یعنی فٹ سٹیپس کو فالو کیا، قدموں کے نشان پر چلے۔ اور کب اتباع کیا؟ مشکل وقت میں۔ یہاں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ فی ساعت العسرہ سے مراد غزوہ تبوک کے لیے روانگی کا وقت ہے، جو کہ بہت ہی مشکل وقت تھا، کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، شدید گرمی تھی، فصلیں اور کھجوریں جو ہیں وہ بھی پکنے والی تھیں، ظاہر مرد چلے جاتے تو پیچھے سے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سفر بھی بہت لمبا تھا اور دشمن بھی بہت طاقتور تھا، یعنی اپنے زمانے کی وہ سپر پاور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زاد راہ بھی بہت کم تھا، یعنی بے سر و سامانی کی حالت تھی، نفری بھی کم تھی اور اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو تاریخ میں جیش العسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بہت
مشکل سفر تھا، غزوہ تھا۔ اس غزوہ پر جانا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس غزوے میں گئے، اور ان مہاجرین اور انصار کے لیے بھی اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی اور رحم کا اعلان ہے۔ کہا جا رہا ہے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی تھی، یعنی ان کو غزوہ پر جانے کا سن کر جو بھی وقتی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، دلوں میں ایک کجی اور کمزوری سی آتی ہے، وہ آ گئی تھی۔ لیکن پھر انہوں نے غزوہ احد میں جانے والے دو قبائل بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی طرح خود کو سنبھال لیا۔ ظاہر اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، ایمان کی پختگی جو ہے وہ ان پر غالب آ گئی، اور وہ پختہ عزم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکل کھڑے ہوئے۔ آیت کے آخر میں ہے ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، بے شک اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد ہے کہ اللہ نے ان کی گھبراہٹ جو وقتی تھی اور ان کی کجی جو ہے اسے ثابت قدمی اور ہمت اور جرت میں بدل دیا۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو بھی کمی کوتاہیاں لغزشیں سرزد ان سے ہو گئیں، اللہ نے اپنی خاص رحمت سے انہیں معاف فرما دیا۔ یہی ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہی مہربان کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے آج تک جو بھی کمی کوتاہیاں ہو گئیں، جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے انہیں معاف فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 118 ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ ہے اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگی تھیں، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت میں سب سے پہلے ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین لوگوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ ملتوی یعنی مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہاں تین لوگوں سے مراد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تینوں جو تھے وہ مخلص اور سچے مومن تھے۔ بخاری کتاب التفسیر میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بھی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے میں ان کے ساتھ تھا، سوائے غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے۔ حالانکہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے پختہ نیت کر لی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے چاشت کے وقت مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ کہہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لائے تو چاشت کے وقت ہی آتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے،
جب میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مجھ سے اور میرے دو ساتھیوں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ ہم 3 لوگوں کے علاوہ جو لوگ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور وہ جھوٹے عذر بھی پیش کر رہے تھے، ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا، یعنی یہ حکم صرف ہم 3 کے لیے تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں اب صحابہ کرام نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ اس حال میں زندگی مجھ پر دوبر ہو گئی، یعنی بہت مشکل ہو گئی۔ مجھے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے پر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یا خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو میں ساری عمر اسی مصیبت میں مبتلا رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے گا، اور اگر میں مر گیا تو کوئی میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اسی لیے آیت میں کہا جا رہا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، یہاں تک کہ زمین اپنی فراغی کے باوجود، یعنی اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بخاری کتاب التفسیر میں مزید فرماتے ہیں کہ جن دنوں میرے ساتھ صحابہ کرام کی گفتگو بند کر دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے۔ سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی بات چیت نہ کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں وہ بات چیت نہیں کر رہے تھے صحابہ کرام، انہی دنوں میں شام کے حصائیوں میں سے مجھے ایک شخص ملا اور اس نے شاہ غسان کا حریر میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا، یعنی وہاں کے بادشاہ کا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر تشدد کیا ہے، تم ایسے حقیر آدمی نہیں ہو جسے ضائع کیا جائے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری پوری قدر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ خط پڑھ کر سمجھ لیا کہ یہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو فوراً چولہے میں جھونک دیا، جلا دیا۔ جب 40 دن اسی حالت میں گزر گئے تو ہم تینوں کو حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ ہلال بن امیہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ہلال بن امیہ نہایت کمزور ہیں اور وہ اکیلا نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے شوہر کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، البتہ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ سنا دے اس معاملے کا۔ لہٰذا زمین اپنی وسعت اور فراغی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اسی کا اس آیت میں یہاں ذکر ہوا، اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی انہیں پناہ نہیں دے سکتا، یعنی اس مشکل سے بس اب اللہ ہی گزارنے کے بعد نکالے گا۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی کی جو دامن رحمت ہے اس کے سوا کوئی اور ہمارے لیے اب نجات کا راستہ نہیں۔ دیکھیں اس سے بڑی تنگی کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان تینوں کو اسلام کا جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے۔
آیت کے آخر میں ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بندہ مومن کو پناہ کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے ایک بندہ مومن کو کہ اللہ ضرور پناہ دے گا اور وہ ضرور اس کے دکھوں کا، غموں کا، جو بھی آزمائشیں ہیں ان کا مداوع کرے گا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ 50 دن رہا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معافی کا حکم فرمایا، جو کہ اس آیت کے آخر میں ہے کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، جس کا ترجمہ ہے تو اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ بھی پھر متوجہ ہو جائیں۔ یقینا اللہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان کی معافی کا اس آیت کے ذریعے اعلان کیا، کیونکہ غزوہ تبوک کا دورانیہ بھی 50 دن تھا، لہٰذا 50 دن ہی کی ان کو سزا ملی، اور آزمائش کے بعد جب معافی ملتی ہے تو بندہ اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر لیتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، مزید قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین بڑھ جاتا ہے، آخرت کی فکر رہنے لگتی ہے، اپنی اصلاح کی اب زیادہ فکر کرنے لگتا ہے، اپنی کبھی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر اب وہ پہلے سے زیادہ نظر رکھتا ہے، اسے اب نظر بھی آنے لگتی ہیں اگر پہلے نہیں نظر آتی تھیں، اور وہ گڑ گڑا کر گزشتہ جو بھی اسے کمی کوتاہیاں ہوگی ان کی معافی بھی مانگتا ہے، آئندہ کبھی نہ ان غلطیوں کو دہرانے کا عہد بھی کرتا ہے، اور اب وہ نیکیوں میں دوڑ لگا دیتا ہے کہ جتنے مجھ سے گناہ ہو گئے جانے انجانے میں، اب ان کی میں نے تلافی کرنی ہے، لہٰذا فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کمی کوتاہیوں کی سچی توبہ کریں اور پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں حصہ لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آیت نمبر آمین 119 اللہم ہے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہاں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے تاکہ نیک اعمال پر جو ہے وہ استقامت اختیار کی جا سکے۔ نیک اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل انسان کی جو سچائی ہے وہ ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس معافی کے بعد کہا کرتے تھے، یعنی اللہ نے جو آیت نازل کر کے ان کو معاف کیا تھا، اس آیت کے نزول کے بعد، اس معافی کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا بڑا احسان کیا ہو جیسا کہ مجھ پر کیا ہے۔ میں نے اسی وقت سے لے کر آج تک ارادہ کر لیا کہ کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور نہ میں نے کبھی پھر جھوٹ بولا، اور اللہ نے اسی سچائی کی بنا پر اور ان کے احساس ندامت پر یہ آیات نازل فرمائی تھیں کہ تاب اللہ علی النبی والمہاجرین کونوا مع الصادقین، کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین پر مہربانی فرمائی، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کا ساتھ دو۔ بخاری کتاب الادب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف
لے جاتی ہے اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق بن جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے جو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، اور ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہر طرح کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بھی سچ بولنے کی توفیق دے اور ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی بھی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 120 ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ ہے، اہل مدینہ کے لیے اور ان بدوؤں کے لیے جو ان کے ارد گرد کے علاقے میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین کی راہ میں پیاس، تھکان، بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلی جاتی ہے، یعنی مجاہدین ان میں سے جو بھی جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار گزرتا ہے یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے با کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ اہل مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کے جو بدو لوگ ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جائیں، یعنی گھروں میں بیٹھ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر عزیز سمجھیں۔ اہل مدینہ کے لیے اور کہا جا رہا ہے ان بدوؤں یعنی دیہاتیوں کے لیے جو مدینہ کے گرد و نواح میں بستے ہیں، کہا جا رہا ہے ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کی مشکلات کا سامنا کریں اور پیچھے رہ جانے والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ غزوہ تبوک پر نہ جائیں اور گھروں میں بیٹھ کر آرام فرمائیں اور اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں پر مقدم سمجھیں، یعنی ان کی جانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر وہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں اپنے زمانے کی طاقتور سپر پاور سمجھ لیں ان سے جہاد کرنے کے لیے نکل رہے تھے، اور کن حالات میں نکل رہے تھے؟ زیادہ راہ بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اسلحہ بہت کم تھا دشمن کے مقابلے میں، سواریاں نہیں تھیں، نفری یعنی جو مجاہد ہیں وہ بھی دشمن کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے، آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ تو ایسے میں کسی مسلمان کو یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کے دعوے دار کو بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں جانے کے لیے تنہا چھوڑ دے اور خود گھر میں آرام کرے، اس تپتی دھوپ پر گھر کی چھاؤں کو ترجیح دے، گھر کے آرام کو ترجیح دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کے آرام کی فکر میں لگا رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی مشکلات کو سہیں، تپتی راہوں پر سفر کریں،
اور یہ لوگ گھر کی آسائشوں کو ترجیح دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھیں. کہا جا رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے کی صورت میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں یعنی کفار کو جلانے کے لیے یا دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان سب کے بدلے نیکیوں کا اندراج ہو جاتا ہے. یہاں غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ غزوے میں نہ جا کر انہوں نے کیا کیا کچھ کھویا ہے اور گھر بیٹھ کر کس قدر خسارے کا سودا کر لیا ہے، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی. یعنی اہل ایمان مجاہدین کہہ لیں جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وہ نکلتے ہیں تو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس، تھکان، بھوک اور طرح طرح کی مصیبتیں، سفر کی ظاہر ہے اپنی تھکان ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں جھیلتے ہیں، یہ ساری مشکلات جن کا وہ سامنا کرتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ان کا ہر عمل لکھ لیا جاتا ہے، ان کی ہر قربانی لکھ لی جاتی ہے. اور دشمن جب ان مجاہدین کو دیکھتے ہیں تو جو ان پر ناگواری گزرتی ہے، جو ان کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اسے بھی اہل ایمان کے اعمال نامے میں نیک اعمال کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے، وہ بھی عمل صالح بن جاتا ہے مجاہد کے لیے. یعنی قدم قدم پر مجاہدین جو ہیں ان کو نیکیوں کے ذخیرے مل جاتے ہیں اور مسلسل ان ذخیروں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں پیچھے رہ جانے والے ان سب یعنی یہ جو نیکیوں کے ذخائر ہوتے ہیں، یہ جو اجر عظیم ہوتا ہے، اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. اور سب سے بڑا دکھ بعد میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے. ایک ایک لمحہ خیال آتا ہے کہ وہ اب یہ نیکی کر رہے ہوں گے، اب اس طرح سے مل کر اس نیکی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے اور ہم پیچھے رہ گئے. ایک دل میں احساس ندامت، دکھ، پریشانی، بے چینی یہ تو پھر آئی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں مجاہدین جو ہیں وہ قدم قدم پر اجر پاتے ہیں. پیاس بھی لگتی ہے اور اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی باعث اجر بن رہا ہوتا ہے. وہ جو بھوک کاٹتے ہیں وہ بھی باعث اجر ہو جاتا ہے، ایک ایک قدم پر ان کو اجر ملتا ہے. جو گرمی کی کرن ان کے پر پڑتی ہے وہ بھی باعث اجر بن جاتی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. یعنی اللہ کے ہاں ایسے احسان کرنے والے جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر طرح کی آزمائش میں سے گزر جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ایسے محسنین کا حق کبھی بھی مارا نہیں جاتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اللہ ان کے لیے مزید نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے، ان کے لیے نیکیاں کرنی آسان کر دیتا ہے، ان کو دین پر جما دیتا ہے، انہیں مزید دین پر استقامت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رضا کے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے اور آخرت میں وہ پھر اجر عظیم پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین. آیت نمبر 121 ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ ہے اور وہ جو بھی تھوڑا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور جو بھی وعدی طے کرتے ہیں
وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی چھوٹا خرچ کرتے ہیں یا بڑا کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور جو بھی وہ طے کرتے ہیں کوئی بھی وادی، تو ان کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے، یعنی ان کے ہر عمل کا بے حساب اجر ملے گا، سب لکھ لیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ چاہے تو اجر جو ہے وہ 700 گنا یا احد کے پہاڑ کے برابر بڑھا چڑھا کر دے دے۔ ایک مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو بظاہر اس کا کوئی عمل بہت چھوٹا نظر آ رہا ہو، لیکن مقصد بڑا ہونے کی وجہ سے وہ جو چھوٹا سا عمل کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے، کہا جا رہا ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ملے گا۔ کیونکہ دیکھیں انسان کو سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے نا۔ تو جب ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے سب سے پیاری جان جو ہے اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور صرف جان ہی تو قربان نہیں کرتا نا، ساتھ میں ظاہر ہے اس کی سواری ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، ذات راہ ہوتا ہے، وہ مال بھی لگا رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کی سواری ہوتی ہے، اونٹ ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کو کھلانا پلانا بھی تو ہوتا ہے نا، خرچہ تو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ان سب چھوٹے چھوٹے کاموں کا بے حساب اجر ملے گا اسے، اور اللہ تو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، خاص طور پہ جو اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے نکلا ہو اللہ کی راہ میں، کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو اجر نہ عطا فرمائے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کاموں کا بہترین اجر دے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی ہر نیکی کا صلہ، چاہے وہ بظاہر چھوٹی سی کیوں نہ لگ رہی ہو، انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ اللہ کا خاص فضل ہی ہے کہ وہ ہر اچھے کام کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، کم سے کم 10 گنا اور پھر 700 گنا، اور چاہے تو احد کے پہاڑ کے برابر بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے انسان پر کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک برا کام کرتا ہے، تو ایک ہی گناہ شمار ہوتا ہے، اسے پھر بڑھایا نہیں جاتا۔ یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین کو جو کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں نہیں بیٹھے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی جو بھی آزمائش ہے اس کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے۔ راستے میں گرمی آئے، بھوک آئے، پیاس آئے، تھکاوٹ ہو، ہر حال میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا، بھلے انہیں اس سفر میں چوٹیں آتی، زخم آتے، یا جہاد کے دوران کوئی اعضاء کٹ جاتا، خون بہہ جاتا، یا وہ جان سے ہی چلے جاتے، وہ ہر طرح کی سختی کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سختیوں کے بدلے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد جو ہے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، صرف جہاد تلوار کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، یہ بھی جہاد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی بری عادات کو نکال کر اچھی عادات کو ڈالیں، برے اخلاق کو نکال کر اچھا اخلاق اپنائیں، اور یہ بھی جہاد ہے کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بھی جہاد ہے، پہلے سیکھیں گے تو پھر سکھائیں گے نا، سیکھنا بھی جہاد ہے۔ جہاد کوشش کو کہا جاتا ہے، پوری کوشش۔ اللہ تعالیٰ
ہمارا بھی خاتمہ بالایمان کرے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 122 ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ ہے، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرتے، اسی طرح شاید کہ وہ برے کاموں سے بچتے رہتے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں۔ یہاں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد بسنے والے جو بدو ہیں، بدوؤں کے بہت سارے قبائل تھے اور دین کا علم بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو کہا جا رہا ہے یہ بدو قبائل دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے ان کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے بدو قبائل جو مدینہ کے ارد گرد ہیں وہ اپنی آبادیاں چھوڑ کر مدینہ میں آباد ہو جائیں، آ بھی نہیں سکتی اتنی ساری آبادیاں اس ایک مدینہ میں۔ لہٰذا اس آیت میں اس مسئلے کا حل یہ بتایا جا رہا ہے، وہ آگے آئے گا، کہ یہ جتنی آبادیاں ہیں ان میں سے کچھ لوگ منتخب کیے جائیں اور وہ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنے لوگوں کو سکھائیں۔ اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ آیت جہاد کے بارے میں ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں سے سختی کا معاملہ کیا گیا۔ اس سختی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے ہی محتاط ہو گئے۔ جب بھی جہاد کا حکم آتا تو سب کے سب جو ہے وہ نکل کھڑے ہوتے، پوری کوشش ہوتی ان کی کہ ضرور شریک ہونا ہے۔ دیکھیں، جنگ تبوک تو فرض عین تھی، اور جب اسلامی ریاست کی طرف سے جہاد کا اعلان عام ہو تو صاحب استطاعت لوگوں کو ضرور نکلنا ہوتا ہے، ان کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ نکلیں، جنگ میں نہ جائیں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد تو فرض عین نہیں ہوتا نا، کچھ جہاد تو فرض کفایہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں، اور فرض کفایہ جو جہاد ہوتا ہے اس میں تو ہر ایک شخص کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، نہ جانے پر گناہ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ فرض کفایہ ہونے کی صورت میں جہاد پر ایک گروہ کی شرکت جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر جائے اور ایک گروہ نہ جائے، بلکہ دین کے احکامات سیکھے، دارالخلافے اور اہم مقامات کی دشمنوں سے حفاظت کرے۔ ظاہر ہے اگر وہ پیچھے مدینہ میں رہ جائے گا تو اس کی بھی حفاظت کرے گا نا، کہ دشمن کہیں اس پر نہ حملہ کر دے۔ پیچھے ظاہر ہے معذور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے نا۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ کہ جو جہاد پر جا چکے ہیں، اگر انہیں مزید فوج کی ضرورت ہو، کسی بھی طرح کی اور کمک چاہیے ہو، کوئی اسلحہ چاہیے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، سواریوں کی، تو یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، پیچھے رہنے والا جو گروہ ہے، یہ اس کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ہر بستی اور ہر قبیلے کے کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانا چاہیے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر
دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، حکمت سیکھیں۔ ظاہر سفر میں بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جب وہ گھر واپس آئیں تو جو نہیں جا سکے تھے، مثلا بوڑھے معذور افراد وغیرہ، یا ایک گروہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ جائے، تو انہیں وہ علم سکھا سکتا ہے، وہ سب باتیں بتا سکتا ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد پر جا رہے ہوں تو پھر کچھ لوگوں کو ضرور جانا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ جا رہے ہوں تو پھر کچھ لوگوں کو پیچھے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے، حکمت کی باتیں سیکھنی چاہیے، اور جب جہاد پر جانے والے واپس آئیں تو پھر یہ لوگ ان کو وہ حکمت کی باتیں اور وہ علم سب سکھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں پھر کہا جا رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتا۔ اس پر بات ہو چکی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھتا، ساتھ جاتا، اور مدینہ کے اطراف کے تمام بدو جو قبائل ہیں ان کے لیے بھی، جس طرح پہلے بات ہوئی، ممکن نہیں تھا کہ سب کے سب آ کر مدینہ میں آباد ہو جائیں، تو ان کا بھی حل یہی بتایا جا رہا ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی، کہ ہر علاقے اور ہر قبیلے میں سے چند منتخب لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر مدینہ میں آ کر علم سیکھتے، اور پھر واپس اپنے اپنے قبیلے میں، اپنے اپنے علاقے میں جا کر ان کو دین سکھاتے۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی وہ مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم سیکھیں اور اپنے واپس سے آ کر اپنے لوگوں کو خبردار کریں۔ کب خبردار کریں؟ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف لوٹیں۔ کیوں ان کو دین سکھائیں؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچ سکیں، یعنی انہیں بھی پتہ چل جائے کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور کون سے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور کیا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے، اور کون سے کام کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں ان کی خراب ہو جائیں گی۔ یعنی مختلف علاقوں اور قبائل کے نمائندے مدینہ میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں، پھر واپس اپنے علاقوں میں جائیں اور انہیں دین کی تعلیم دیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک تو بڑے اداروں سے جا کر دین نہیں سیکھ سکتا، تو ہر چھوٹے علاقے سے کچھ لوگ جن کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دین سیکھ سکتے ہیں اور پھر آگے سکھا بھی سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جائیں، وہاں سے علم سیکھیں اور واپس آ کر اپنے علاقے میں دین سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہمیں بھی اس نیک کام کے لیے چن لے جو کہ انبیاء کرام کا کام ہے، دین کی اشاعت کرنا۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 123 ہے یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو جو تم سے قریب تر ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے جنگ کیجئے جو تمہاری سرحدوں کے قریب بستے ہیں، تاکہ اسلامی حکومت کی جو سرحدیں ہیں وہ آگے کو بڑھتی چلی جائیں، اسلام پھیلتا جائے نا۔ کب تک یہ سرحدیں بڑھانی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ یعنی جن علاقوں سے سرحدیں ملتی ہوں
اور وہ کافر بھی ہوں، تو انہیں چھوڑ کر اگلے علاقے سے جنگ نہیں شروع کی جا سکتی۔ یعنی اب کفار کے ساتھ کہا جا رہا ہے سختی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ مزید نرمی کا رویہ نہ رکھو، بھرپور مقابلہ کرو پورے زور کے ساتھ، تاکہ انہیں دوبارہ سر اٹھانے کی جو ہے وہ جرأت ہی نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے، متقیوں کے ساتھ ہے۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے ہر حال میں خدا خوفی جو ہے وہ نہ چھوڑو، یعنی دشمن سے مقابلہ کر رہے ہو، سختی سے مقابلہ کرو، زوردار حملہ کرو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں، جو اللہ نے احکامات بتائے ہیں جہاد کے، ان کا بھی خیال رکھو، یعنی وہ معاملات بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ یعنی جنگ میں کافروں کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، راہبوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو قتل نہ کرو۔ میدان جنگ میں عملاً جو شریک نہیں ہو رہے ان کو قتل نہ کرو، کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو کہ قتل بھی کر دیا، اب جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور دشمن کے درختوں کو، کھیتوں کو، ان کے جانوروں کو، چپایوں کو ہلاک نہ کرو، برباد نہ کرو، اور جنگ میں جو بھی تم نے معاہدے کیے ہیں ان سے، ان کی بھی خلاف ورزی نہ کرو۔ یعنی یہ سب معاملات بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اگرچہ جنگ کر رہے ہو لیکن جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے فرمان ہوتے ہیں، اور جب تم ہر معاملہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے، ظاہری بات ہے اللہ سے ڈرو گے تو کرو گے نا، تو پھر اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 124 ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو طنز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو اس صورت ایمان میں بڑھایا ہے، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ دراصل قرآن کی آیات سے ان منافقین کے پول کھل رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ طنز کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ اس صورت سے کس کا ایمان بڑا ہے، اس صورت میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے یقین میں اضافہ کرے، یہ وہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے منافقین اور کافروں کے برعکس انہی صورتوں کے نزول سے مسلمانوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی جب حالات کے مطابق اور جو ان کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کے سوالات کے جوابات قرآن کی آیات سے ان کو ساتھ ساتھ ملتے جاتے ہیں، تو ان کا اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے، اللہ سے مزید قرب بڑھ جاتا ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یقین بڑھتا ہے تو اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے، انسان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک ذات ہے جو میری ہر بات کو
جانتی ہے، میری دعاؤں کو سنتی ہے، جو مجھے وقت پر جواب بھی دیتی ہے۔ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو قرآن کو بلا ناغہ روز پڑھتا ہے، ترجمہ سمجھ کر پڑھتا ہے، تو جو بھی اس کے حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے اس کو روز جواب ملتا جاتا ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، انسان کو ہدایت دیتی ہے، انسان اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی دل میں آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، قرب الہی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 125 ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ ہے، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہر نئی صورت کا نزول جو ہے وہ ان کے کفر اور نفاق میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ جس طرح اہل ایمان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور ہر نئی صورت جو ہے وہ ان کے اس ایمان میں مزید اضافہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کے اہل ایمان کے برعکس منافقین کے دلوں میں کیونکہ نفاق ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر نئی صورت ان کے اندر کے اس نفاق کو یعنی کفر اور نفاق کی گندگی کو مزید بڑھا دیتی ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، مزید شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی ان کا خاتمہ بالکفر ہی ہوگا، وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے، یعنی اب انہیں ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے دین کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتا ہے اور طنز کرتا ہے، باتیں سناتا ہے، یعنی حق کو پہچان لیتا ہے لیکن حق کو سامنے دیکھ کر جب بار بار انکار کرتا ہے اور ایک گناہ کرنے پر ایک دل پر دھبا پڑتا ہے اور جب پورا دل ہی کالا ہو جائے تو پھر مزید ایسے شخص کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، یعنی جب دل پر ایک دو دھبے پڑے تھے تب زیادہ چانسز تھے کہ وہ ہدایت پالے، لیکن اس نے سارے موقع ضائع کر دیے، اب تو پورا دل ہی کالا ہو گیا۔ آیت نمبر 126 ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائش میں وہ ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو بار یہ آزمائے جاتے ہیں۔ یہاں منافقین سے کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقفے وقفے سے سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ مثلاً سب سے بڑی آزمائش تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، یعنی جنگ کی آیات کا نزول ہو گیا، جنگ کا حکم آ گیا۔ اب یہ کیوں گھبراتے تھے؟ کیونکہ یہ جب احکامات آتے تھے تو ظاہری بات ہے یہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے، اس طرح ان کی
منافقت کا پردہ چاک ہو جاتا تھا. یعنی جنگ کرنے کا حکم آیا، اب یہ تو نہیں کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے ایک جو سچا مومن ہوتا ہے وہ تو تمنا کرتا ہے شہادت کی، وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اسے موقع ملے جہاد کرنے کا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منافقین پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو یہ اپنی اس آزمائش سے سبق نہیں لیتے. اور یہ مصیبت کیا ہوتی تھی، یہ آزمائش کیا ہوتی تھی؟ کبھی مسلمانوں کی فتح ہو گئی، جیسا کہ ابھی بات ہوئی، کوئی نئی صورت نازل ہو گئی، ان کی پول کھل گئی. کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی تنگ دستی آ گئی. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. دیکھیں جب آزمائش آتی ہے تو اکثر انسان جو ہے وہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. ایسے میں اس کو اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں، وہ اپنی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے. اور جب آزمائش گزر جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے یہ کیوں مشکل آئی، میں نے کیا غلطی کی تھی. یعنی آزمائش ان کو خبردار کرنے کے لیے آتی تھی تاکہ یہ اپنا محاسبہ کریں، اپنی کمی کوتاہیوں اور غلطیوں پر نظر ڈالیں، اپنی اصلاح کریں. یہ آزمائشیں ان کو متنبہ اور خبردار کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں، لیکن یہ لوگ ان سے سبق نہیں لیتے تھے، نصیحت نہیں پکڑتے تھے، اپنے حال میں مگن ہی رہتے تھے. اصلاح کرنے کی بجائے ڈٹے رہتے تھے اپنے کفر پر، اپنی منافقت پر. اسی طرح اسلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے کلام کا، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، ان کے خلاف چالے چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے. ہر وقت ان کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح کوئی نقصان پہنچ جائے، انہیں کوئی شکست ہو جائے، یہ ملیم میٹ ہو جائیں، یعنی تہس نہس ہو جائیں، ختم ہو جائیں، یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہ رہے. آیت نمبر 127 ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. ترجمہ ہے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یعنی جب جہاد کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو منافقین آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں. حل یراکم من احد ثم صرفوا، کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے تو جو کوئی نئی صورت نازل ہوئی ہوتی تھی اس کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ خطبے میں تو سب مسلمانوں کو مجبوراً آنا ہی پڑتا تھا، اور منافقین بھی خود کو تو مسلمان ہی کہتے تھے نا، اگر نہ آتے تو ان کی منافقت کھل جانی تھی. لہٰذا اس طرح انہیں نئی صورت جو ہے وہ سننی ہی پڑتی تھی. اور جب
جہاد کے احکامات آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جہاد کے احکامات سنتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کرتے تھے، اور چپکے سے مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ بچا کر نکل بھاگتے تھے، کیونکہ وہ مجلس پہ اللہ اور رسول کی محبت میں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی نیت سے تو نہیں آتے تھے، وہ تو صرف حاضری لگوانے آتے تھے تاکہ کہیں ان کی منافقت نہ کھل جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھیں، اللہ کا کلام دل کو نہیں بھاتا تھا، اللہ کی باتیں دل سے نہیں بلکہ بددلی سے سنتے تھے۔ جہاد کے احکامات آنے پر جلدی سے وہ چھپ چھپا کر بھاگ جاتے تھے تاکہ کل کو کہہ سکیں کہ ہم نے تو جہاد کے احکامات سنے ہی نہیں، پوچھ لو ہم تو نہیں تھے وہاں مجلس میں۔ اللہ کے احکامات پر عمل سے بچنے کے لیے وہ ایسے کیا کرتے تھے، اور جو عمل نہیں کرنا چاہتا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ظاہر ہے ان کے دل بھی پھیر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے یہ لوگ ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ منافقین دنیا کی محبت کی وجہ سے ایمان کی اتنی بڑی نعمت کو اپنی کم عقلی اور ناسمجھی کی وجہ سے ٹھکرا رہے تھے، اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے وہ اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، نہیں پہچان رہے تھے، بس دنیاوی مفاد ہی ان کے لیے سب کچھ تھے، وہ دنیا ہی کو ترجیح دیتے تھے، وہ زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے تھے، آخرت سے غافل تھے، کیونکہ آخرت تو دور ہے نا، اور دنیا تو فوراً ہاتھ میں آ جاتی ہے، اسی کے پیچھے بھاگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار حق کے پیغام سے وہ منہ موڑتے تھے، اور اس منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی تھی، وہ ایمان لانے کی توفیق سے محروم کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 128 ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق یعنی بھاری گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ توبہ کی ان آخری 2 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، یہ قرآن کی عظیم آیات ہیں۔ کہا جا رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اے لوگو دیکھو آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، تمہاری تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شان بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے ہی قبیلے میں سے ہیں، اور تم ان کی عادات اور صفات اور خوبیوں سے خوب واقف ہو، تم انہیں صدیق اور آمین کہتے ہو، یعنی تم ان کی دیانت، ایمانت اور صداقت کے گواہ ہو، وہ تمہاری ہی زبان بولتے ہیں اور تمہارے لیے باعث فخر اور باعث رحمت ہیں، وہ مسلمانوں کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی بھی آزمائش، مصیبت، تکلیف پہنچے یا وہ کسی بھی ہلاکت سے دوچار ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت ہی گراں گزرتا ہے، وہ مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں،
وہ مسلمانوں کو ہر طرح کی مصیبت اور ہلاکت سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ترقی کریں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں، اللہ کا قرب انہیں نصیب ہو، اللہ پر وہ صرف توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ یعنی یہ رسول تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، تمہیں اللہ کے احکامات سمجھانے آئے ہیں، تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، عمل کر کے تمہیں ایک ایک حکم جو ہے اس کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری فلاح کے حریص ہیں، وہ اہل ایمان پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی تھی، ان کے ساتھ وہ بہت مہربان تھے، وہ رؤوف الرحیم تھے۔ آیت نمبر 129 ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ ہے، پھر بھی اگر لوگ اعراض کرتے تو ان سے کہہ دیجئے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ توبہ کا اختتام توکل اللہ پر ہو رہا ہے۔ توکل اللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے، یعنی مکمل ایمان ہوتا ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ یقین تو دین کے علم سے ہی بڑھتا ہے نا، قرآن کی آیات سے ہی بڑھتا ہے۔ جب کوئی روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے ترجمہ آتا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو بھی اس کے روز کے حالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل اسے قرآن سے ملتا جاتا ہے، تو اس کا ایمان، اللہ پر یقین بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، یعنی ہر معاملہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، ہر کام اللہ کو راضی کرنے والا کرتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں جانے جانے میں کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، قرب الہی وہ پا لیتا ہے، اور ایسے ہی بندہ مومن کو توکل اللہ کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ پھر صرف اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، باقی سب سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا تقویٰ، ایسا قرب الہی اور توکل اللہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منافقین ایمان نہیں لاتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں ایک، اور نہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کی سچائی کو نہیں مانتے، دل سے ایمان نہیں لاتے، جھوٹ موٹ کا ایمان لا کر یہ دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہ اعراض برتتے ہیں تو آپ ان کی فکر نہ کیجئے، کیونکہ اب مزید یہ کیا ایمان لائیں گے، اب تو یہ مذاق اڑاتے ہیں جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اور
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف چالیں چلتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اے رسول، ان کی چالوں اور رویوں سے نمٹنے کے لیے آپ کو ایک اللہ ہی کافی ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کے اخلاص کی، آپ کی خیر خواہی کی قدر نہیں کرتے، تو آپ ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیے، توجہ نہ دیجیے ان کے رویوں پر، ان کے بہت بڑے جتھے پر نہ جائیے۔ آپ کو ایک اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اس اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اس سورت کے اختتام پر بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، یہ نچوڑ ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان کامل ہے، تقوی ہے، اس کے اندر قرب الہی ہے، تو وہ اپنے توکل اللہ سے پہچانا جائے گا۔ جس کے اندر توکل اللہ نہیں ہوتا، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، وویلا کرتا ہے، اس کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ جلد باز نہیں ہوتا۔ جب اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہ بس اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتا ہے، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ پھر اس کے لیے ہر جو بھی اس کی زندگی میں مسائل ہیں، جو بھی اس کے دشمن ہیں، جو بھی اس کے خلاف ہیں، سب کی طرف سے ایک اللہ کافی ہو جاتا ہے اس کو۔ پھر اسی لیے کہا جا رہا ہے علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ کیا اسے نہیں پتا کہ کس کو کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کیسے ہوگا؟ لہٰذا ہر معاملے میں توکل کرنے والے کو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ عنایت فرمائے۔ توکل اللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ خوش نصیب لوگوں ہی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، الفاظ کے واحد، جمع اور روٹ ورڈز بتائیے۔ سوال نمبر 2، حدیث کی روشنی میں بتائیے مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اور کون کون سے ہیں۔ ہمارا نماز نبوی کا لیسن نمبر 41 ہے، ٹاپک ہے احکام الجنائز۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، یہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے ہے۔ جیم لام سین بریکٹ میں ہے دود، ہا میم دال بریکٹ میں ہے سین، شین کاف را بریکٹ میں ہے نون، دود عین فا بریکٹ میں ہے کاف، میم نون عین بریکٹ میں ہے فا۔ ان کے ماضی اور مضارع بنائیے۔ عربی گرامر کا لیسن نمبر 28 ہے، ٹاپک ہے ثلاثی مجرد کے ابواب۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، کس غزوہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ کن 3 صحابہ کرام کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا؟ آیت نمبر 117 اور 118۔ سوال نمبر 5، اہل ایمان کو کیا کیا احکامات دیے جا رہے ہیں؟ آیت نمبر ہے 119۔ سوال نمبر 6، غزوہ تبوک پر نہ جانے والے بدوؤں کو کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ آیت نمبر 120۔ سوال نمبر 7، کن کو ان کے اعمال کا بہترین اجر دیا جاتا ہے؟ آیت نمبر ہے 121۔ سوال نمبر 8، کیا سب کے سب کو جہاد کے لیے نکل کھڑا ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 122۔ سوال نمبر 9،
اہل ایمان کو جہاد کا آغاز کن علاقوں سے کرنا چاہیے؟ آیت نمبر 123، سوال نمبر 10، کسی نئی صورت کے نزول پر مسلمانوں اور منافقوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ آیت نمبر ہے 124، 125 اور 127 بھی ہے، ان 3 آیات میں سے بتائیے گا۔ سوال نمبر 11، لوگ سال میں 1 یا 2 بار کیوں آزمائے جاتے ہیں؟ آیت نمبر ہے 126۔ سوال نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن صفات کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیت نمبر ہے 128۔ سوال نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ احکامات دے رہے ہیں، اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 129۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔